بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ سلائی کرنے والی نیک حافظ قرآن لڑکی جب قبر میں گئی تو اس پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ حافظ قرآن لڑکی پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس کی قبر میں کون سا عذاب نازل ہوا اور وہ کیوں نازل ہوا؟ وہ زندگی میں کون سا گناہ کرتی تھی، کون سی غلطی کرتی تھی؟ میری پیاری بہنوں، آج بھی اکثر عورتیں جو دوسروں کے کپڑے سلائی کرتی ہیں وہ ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہیں۔ کپڑے سلائی کرنے کے دوران وہ ایک بہت بڑا گناہ کرتی ہیں جن کی وجہ سے مرنے کے بعد انہیں اللہ کا عذاب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوگا۔ پیاری بہنوں، یہ واقعہ ہے پرانے دور کا، ایک خوبصورت لڑکی کا۔ زمانہ قدیم کی بات ہے کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ ابھی وہ چھوٹی ہی تھی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بچپنے میں ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ اب اس کی ماں نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو پالا پوسا، اس کی تربیت کی، اسے حافظ قرآن بنایا۔ اس کی ماں کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بناؤں تاکہ میری بیٹی کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے، اس کے مرحوم باپ کی بھی بخشش ہو جائے۔ اس لیے اس نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا۔ اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوتی گئی ویسے ویسے وہ خوبصورت بھی ہوتی گئی، اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ جب وہ جوان ہو گئی تو اس کی ماں بیمار رہنے لگی۔ اس کی ماں بیماری کی وجہ سے کوئی کام بھی نہیں کر پاتی تھی، اس لیے اس کی بیٹی نے سوچا کہ مجھے اب اپنی ماں کا سہارا بننا چاہیے۔ میری ماں نے جب میں چھوٹی تھی تو بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، زمانے کے بہت زیادہ دکھ اور غم سہے ہیں، اس لیے مجھے اپنی ماں کی مدد کرنی چاہیے، محنت مزدوری کرنے میں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اسی سوچ کی بنا پر اس نے سوچا کہ کوئی گھر میں بیٹھ کر کام کر لوں، کیونکہ ایک تو وہ حافظ قرآن تھی، دوسرا اس نے اپنی ماں کی خدمت بھی کرنی تھی، اور تیسرا اسے گھر کا چولہا جلانے کے لیے کوئی محنت مزدوری بھی کرنی تھی۔ اس لیے سوچنے لگی کہ گھر میں ہی کوئی کام شروع کر لیتی ہوں۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ دوسروں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دوں۔ اسی طرح اس نے دوسری عورتوں کے بچوں کے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے۔ وہ اپنا کام بڑے ہی سلیقے سے کیا کرتی تھی، صفائی کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ اس کے اچھے کام کی وجہ سے دور دراز سے عورتیں اس کے پاس کپڑے سلائی کروانے کے لیے آتی تھیں۔ وہ بڑے ہی پیارے انداز سے، خوبصورت سے ان کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی اور اپنے منہ مانگی قیمت وصول کیا کرتی تھی۔ بڑے ہی خوبصورت سلائی کرتی تو جتنا زیادہ خوبصورت کپڑا سلائی کرتی پیسے بھی اتنے ہی لیا کرتی تھی۔ اسی طرح گزر بسر ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ اپنے گھر کا چولہا جلاتی، دوسرا اپنی ماں کو دوا لے کر دیتی، اور تیسرا اس نے ساتھ ہی تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اپنے جہیز کا سامان بھی خرید لیا۔ اس نے اپنے پورے جہیز کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جمع کر لی۔ جب اس کے جہیز کا سامان اکٹھا ہو گیا تو اس کی ماں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے جیتے جی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ زندگی موت کا تو پتہ نہیں، اس لیے اپنی بیٹی کی شادی ہی کر دیتی ہوں۔ مجھے کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں، اور اچھا ہو، مخلص ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو لیکن مخلص ہو، پیار کرنے والا ہو، تاکہ میری بیٹی کا خیال رکھ سکے۔ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی، اس لیے اس کی ماں نے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ اب اس کی ماں نے محلے کی عورتوں سے کہا کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ محلے کی ایک عورت نے بتایا کہ میری نظر میں ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے جو دل کا صاف ہے، زیادہ امیر نہیں، اس کے پاس زیادہ پیسے تو نہیں ہیں لیکن مخلص ہے، وہ پیار کرنے والا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا ہے، آپ ایک بار اس سے مل لیں۔ اب اس کی ماں نے، وہ جو خوبصورت لڑکی تھی، حافظ قرآن لڑکی تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اس لڑکے سے ملی۔ جب اس لڑکے کو دیکھا، اسے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ جب اس لڑکے نے سنا کہ ایک تو وہ حافظ قرآن ہے، دوسرا کپڑے سلائی کرتی ہے، مطلب کماتی بھی ہے، اور تیسرا وہ خوبصورت بھی انتہا کی ہے، تو اس نے فوراً حامی بھر لی۔
لیکن اس کے سامنے اس خوبصورت لڑکی کی ماں نے اپنی ایک شرط رکھ دی. کہا اگر میری اس شرط کو پورا کرو گے تو ہی میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کروں گی. اس لڑکے نے پوچھا کون سی شرط ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ شادی کے بعد تمہیں میرے گھر میں رہنا ہوگا، کیونکہ میری بیٹی کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس ایک بیٹی ہی ہے جس کے آس پر جیتی ہوں، جس کے سہارے سے جی رہی ہوں، سانسیں لے رہی ہوں. لہٰذا میں اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تمہیں میرے گھر میں ہی رہنا ہوگا، مطلب گھر داماد بن کر رہنا پڑے گا. تو اس نے یہ شرط بھی قبول کر لی. دونوں کی شادی ہو گئی، اس کی بیٹی کی، خوبصورت لڑکی کی شادی ہو گئی. اب شادی کے بعد اس نے کپڑے سلائی کرنے والا کام چھوڑ دیا. اس کا شوہر ہی کماتا تھا جس سے ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا. ان کی گزر بسر ہو رہی تھی، زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی کہ شادی کے چند ماہ بعد وہ لڑکی حاملہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی خوشخبری دے دی. جیسے ہی اسے یہ خوشخبری ملی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، وہ کیا اس کی پوری فیملی خوش ہو گئی. جیسے ہی یہ خوشی کی خبر ملی تو ادھر سے اس کے شوہر کی نوکری چھوٹ گئی، مطلب اسے نوکری سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی خوشی غمی میں بدل گئی. لیکن اب کیا کر سکتے تھے؟ اب وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے. تو اس کے شوہر نے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنا کپڑے سلائی والا کام دوبارہ سے شروع کر لو، جس سے ہماری گزر بسر اچھی ہوگی. تو وہ لڑکی پریشان ہو گئی کہ ایک تو میں حاملہ ہوں، دوسرا مجھے گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، تو میں یہ کیسے سنبھالوں گی، میں کیسے کروں گی؟ مجھے تو آرام کرنا چاہیے، مجھے تو ریسٹ کرنی چاہیے تاکہ میرا بچہ صحت مند پیدا ہو. میں کام کیسے کروں گی؟ لیکن جب اس نے اپنے شوہر کے حالات دیکھے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی کام شروع ہی کر لیتی ہوں. اس نے وہی کام سلائی والا دوبارہ سے شروع کر لیا. اب اس نے دوبارہ سے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے، جس سے ان کی اچھی خاصی گزر بسر ہو رہی تھی. اب اسے ایک تو کپڑے سلائی کرنے پڑتے، دوسرا اسے گھر کے کام کرنے پڑتے، تیسرا وہ حاملہ تھی، چوتھا اسے شوہر اور اپنی والدہ کی خدمت بھی کرنی پڑتی تھی. اس کے سر پر بہت ساری ذمہ داریوں کا بوجھ آ چکا تھا، لیکن وہ چپ کر کے خاموشی سے سارے کام بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہی تھی، بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی تھی. پھر ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ 9 ماہ مکمل ہو گئے. جیسے ہی 9 ماہ مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نوازا. اس کے گھر میں ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی کی آمد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت سی بیٹی عطا کی، بڑی ہی خوبصورت. جیسے اس کی ماں خوبصورت تھی ویسے ہی اس کی بیٹی خوبصورت تھی. بیٹی کی خوشی کے گھر میں آتے ہی اس کے باپ کو نوکری بھی مل گئی. جیسا کہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس گھر میں بیٹا پیدا کرتا ہوں تو وہ بیٹا اپنے باپ کا بازو بنتا ہے، لیکن جس گھر میں میں بیٹی عطا کرتا ہوں تو خود اس کے باپ کا بازو بن جاتا ہوں. بالکل اسی طرح جیسے ہی بیٹی کی گھر میں آمد ہوئی، جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی تو اسے کام بھی مل گیا، اسے نوکری بھی مل گئی. لیکن جہاں اسے ملازمت ملی تھی وہ اس کا جو مالک تھا وہ بڑا ہی سخت تھا، سخت مزاج تھا. اسے صرف کام سے مطلب ہوتا تھا، اسے انسانوں کی ذرا بھی فکر نہیں ہوتی تھی. خیر کسی بھی حال میں اسے وہ ملازمت کرنی پڑی. وہ ملازمت کرتا رہا. زندگی خوبصورت تھی، خوبصورت زندگی کے خوبصورت لمحات گزر رہے تھے، ہنسی خوشی زندگی بسر ہو رہی تھی کہ اچانک ان کے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی، ایک زلزلہ برپا ہوا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت جو تھی، خوبصورت لڑکی جو تھی، وہ کپڑے سلائی کر رہی تھی. سلائی کے دوران اس کا ہاتھ مشین کے اندر آ گیا. اس کے ہاتھ کے اندر مشین کی سوئی چلی گئی. اس نے کھینچنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی. اب اس سوئی کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں اور اس کے پورے بازو میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. اس کے ہاتھ میں سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا. اب وہ اکیلی ہی تڑپتی رہی، روتی رہی، کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا. 2 گھنٹوں کے بعد جب اس کی ماں کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی زمین پر بے ہوش پڑی ہے، ساتھ ہی کافی سارا خون بہا ہوا تھا. تو اس کی ماں نے جیسے ہی دیکھا کہ میری بیٹی بے ہوش ہے تو اس نے چیخو پکار کرنا شروع کر دی. اس کی چیخو پکار سن کر محلے کی تمام عورتیں اکٹھی ہو گئیں. جب انہوں نے دیکھا کہ لڑکی بے ہوش ہے تو جلدی سے انہوں نے اٹھایا اور اسے ہسپتال لے کر جانے لگی. ابھی وہ رستے میں ہی تھے کہ اس لڑکی نے دم توڑ دیا. وہ لڑکی فوت ہو گئی. ادھر اس کا شوہر، وہ جمعے کا دن تھا، کوئی بھی مزدور کام پر نہیں آیا ہوا تھا، وہ ایکسٹرا کام کر رہا تھا. اس نے کہا
کہ چلو میں اضافی کام کر کے جو مجھے اضافی اجرت ملے گی اس کے میں اپنی بیٹی کے لیے کھلونے لے کر جاؤں گا، اپنی بیٹی کو خوش کروں گا۔ ہر باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خوش رکھے، تو اسی طرح اس نے اپنی بیٹی کے لیے کھلونے لینے کا سوچا، تو ایکسٹرا کام کر رہا تھا، لیکن ادھر سے کال چلی گئی، کہا کہ جلدی سے گھر آ جاؤ، تیرے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی ہے، تیری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا، میری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اس نے جلدی سے فیکٹری کو بند کیا اور تالا لگا کر، چونکہ مزدور تو کوئی تھا نہیں اس لیے وہ جلدی سے اپنے گھر چلا گیا، اور جو چابی اس کے ہاتھ میں تھی وہ اس نے اپنی جیب کے اندر ڈال لی۔ وہ جیسے ہی گھر گیا تو بہت زیادہ پریشان تھا، وہ اونچی اونچی دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کی ماں اس سے بھی زیادہ پریشان تھی، اور بچی جو چھوٹی سی تھی وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، اپنی ماں کو پکار رہی تھی، لیکن ماں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب اس کا شوہر ایک تو اس لیے پریشان تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، اور دوسرا اس لیے پریشان تھا کہ اس کی بیٹی ابھی چھوٹی سی تھی۔ وہ پریشان تھا، فکر مند تھا کہ میری بیٹی کی دیکھ بھال کون کرے گا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ خیر، اس عورت کی تدفین کا وقت آیا، اسے غسل کفن دیا، اس دور کی شریعت کے مطابق اس کا جنازہ اٹھا کر قبرستان چلے گئے۔ اب بیٹی رو رہی ہے، شوہر رو رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، لیکن ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ ان کا ایک سہارا جو تھا وہ بھی چھن گیا۔ ہر خوشی غمی میں وہ لڑکی ان کا ساتھ دیا کرتی تھی، آج ان کا ساتھ جو تھا، ان کا جو سہارا تھا وہ ختم ہو گیا۔ خیر، اس کی تدفین کرنے کے لیے اس کا جو شوہر تھا وہ قبر کے اندر اترا، اس نے اپنی بیوی کو دفن کیا، تو دفن کرتے وقت اس کی جیب میں جو چابیاں تھیں وہ زمین کے اس قبر کے اندر ہی گر گئیں، اس شوہر کو پتہ نہ چلا۔ تدفین کر کے اوپر مٹی ڈال کر وہ سب لوگ گھر آ گئے۔ اب شوہر بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں، اپنی بیٹی کو کیسے پالوں گا۔ اتنے میں اسے یاد آیا کہ میں تو چابیاں دینا بھول ہی گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو اب اپنے مالک کو فون کرتا ہوں، فون کر کے اسے بتا دیتا ہوں کہ میں 3-4 دن کام کے لیے نہیں آؤں گا، 3-4 کا پورا ایک ہفتہ بھی میں کام پر نہیں آؤں گا، میں اپنی بیٹی کو وقت دوں گا تاکہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ماں کی کمی تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ خیر، اس نے ابھی سوچا ہی تھا کہ میں اپنے مالک کو کال کرتا ہوں، ادھر سے مالک کی ہی کال آ گئی۔ اس نے اپنے مالک کو بتایا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے میں 1 ہفتہ کام پر نہیں آ سکتا۔ تو اس کے مالک نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے چابیاں واپس دے دو تاکہ میں اپنے مزدوروں کو کام پر لگا سکوں۔ اب مالک بڑا سخت تھا، جیسے ہی اس نے ہاتھ ڈالا چابیوں کے لیے تو چابیاں جیب میں نہیں تھیں، وہ تو قبر کے اندر گر چکی تھیں۔ اس نے کافی زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ چابیاں مل جائیں، لیکن نہ ملی۔ کافی زیادہ پریشان تھا، تو اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں ماں، بس اس بچی کی وجہ سے پریشان ہوں کہ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ اب وہ کافی پریشان تھا، اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے قبرستان کے اندر گر گئی ہوں۔ اب رات کا دوسرا پہر تھا، مالک سخت تھا، اس لیے جلدی سے اٹھا اور قبرستان کی طرف چلا گیا۔ اب جیسے ہی قبرستان کے اندر گیا تو اسے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا، اس سے پہلے وہ کبھی بھی قبرستان میں نہیں گیا تھا، اوپر سے رات کا دوسرا پہر تھا، اس لیے زیادہ خوفناک ہو رہا تھا۔ خیر، کسی بھی حال میں وہ قبرستان پہنچا، قبر کے پاس جا کر بیٹھا، تو اس نے سوچا کہ اب قبر کو کھودتا ہوں، کھود کر اس کے اندر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے قبر کے اندر چابیاں گر گئی ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے قبر کھودنی شروع کی تو وہاں ایک گورکن آ گیا جس نے قبر کھودنی تھی، کوئی اور فوت ہو چکا تھا، اس لیے وہ قبرستان میں کھڑا تھا۔ جیسے اس نے دیکھا کہ کوئی شخص قبر کھود رہا ہے، تازی قبر ہے، تو وہ جلدی سے قریب آیا۔ اس نے کہا اوئے تو کفن چور ہے، یہاں کفن چوری کرنے آیا ہے؟ تو اس جو لڑکا تھا، جو اس کا شوہر تھا، اس نے اپنے چہرے پر لائٹ ڈالی، اس نے کہا نہیں میں تو اس کا شوہر ہوں۔ کہا پھر اس قبرستان کے اندر کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ میری جیب میں چابیاں تھیں، میں وہ چابیاں نکالنے کے لیے قبرستان میں آیا ہوں، ہو سکتا ہے وہ چابیاں قبر کے اندر ہوں، اس لیے میں قبر کھود رہا ہوں۔ اب گورکن نے اور اس کے شوہر نے مل کر قبر کھودی۔ جب قبر مکمل کھدائی ہو گئی تو انہوں نے آگے جو منظر دیکھا، اس منظر کو دیکھتے ہی ان کی چیخیں نکل گئیں، یہ جلدی سے واپس ہٹے واپسی کی طرف، پھر انہوں نے جلدی سے اوپر مٹی ڈالی اور اپنے گھر کو چلے گئے۔ اب رستے میں کھڑے ہو کر انہوں نے بات چیت شروع کی۔ گورکن نے کہا
کہ سنا تو تھا کہ تیری بیوی بڑی ہی نیک ہے، وہ حافظ قرآن ہے، تو اب اس کی قبر میں عذاب کیوں ہے؟ اب جو ہم نے منظر دیکھا ہے وہ کیوں ہمیں دکھایا گیا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا میں تو خود نہیں جانتا، وہ خود شش و پنج میں پڑ گیا کہ میری بیوی کے قبر میں اتنا بڑا عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے، آخر اس کی وجہ ہی کیا ہے؟ خیر وہ اپنے گھر پہنچا، گھر میں اس کی ماں کافی پریشان کھڑی تھی، تو اس نے پوچھا اے میرے بیٹے تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں تجھے کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ اماں میری چابیاں گم ہو گئی تھیں، ان چابیوں کو ڈھونڈنے کے لیے میں قبرستان گیا، جیسے ہی میں نے قبر کھودی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ پوچھا کیوں؟ تو اس لڑکے نے کہا، اس کے شوہر نے کہا، جو لڑکی مر گئی تھی نا، اس کے شوہر نے بتایا کہ جب میں قبرستان میں گیا، میں نے قبر کھودی تو آگے میری بیوی پر اللہ کا بہت بڑا عذاب نازل ہو رہا تھا، تو میں اس لیے پریشان ہوں کہ میری بیوی تو نیک تھی، اس پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، اس کی جو ساس تھی اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، محلے کی مسجد کا جو امام ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو بہترین مشورہ دے گا۔ اب جیسے ہی یہ امام مسجد کے پاس گیا، جا کر اپنی ساری کہانی سنائی، تو امام مسجد نے کہا کہ تم مجھے اس لڑکی کی والدہ سے ملواؤ۔ اب اسے اپنے گھر لے کر آیا تو اس لڑکی کی ماں کے ساتھ بیٹھ کر اس مولوی نے پوچھا کہ بتاؤ تیری بیٹی کون سا گناہ کیا کرتی تھی؟ اس کی ماں نے کہا میری بیٹی تو حافظ قرآن تھی، اس نے تو زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ لیکن امام مسجد نے کہا ایک بار پھر سے سوچ لو، ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی کوئی گناہ کرتی ہو جس کی سزا اسے یہ ملی کہ اللہ نے اس پر عذاب نازل کر دیا۔ عذاب کون سا تھا؟ اس کے دونوں ہونٹ اور اس کی زبان جل رہی تھی، زبان پر آگ جل رہی تھی۔ تو اس مولوی نے کہا کہ ضرور اس نے کوئی کسی کی چغلی کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی زبان سے آگ بھڑک رہی تھی، آگ کی شعلے نکل رہے تھے۔ تو اس کی ماں نے کہا میری بیٹی نے تو کبھی کسی کی چغلی نہیں کی تھی۔ پھر اس مولوی نے کہا کہ اس نے امانت میں خیانت کی ہوگی، کہا کہ امانت میں خیانت بھی تو نہیں کی۔ پھر اس مولوی نے کہا کہ اس کے پاس جو لوگوں کا کپڑا بچتا تھا، کیا اس نے کبھی کسی کو لوٹایا تھا یا اپنے پاس رکھتی تھی؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ نہیں، وہ لوٹاتی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے پاس رکھ کر اپنی بیٹی کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اس نے کبھی بھی کسی کو کسی کا کپڑا واپس نہیں کیا تھا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی ماں نے کہا کہ میں اکثر دیکھتی تھی میری بیٹی کینچی کے ساتھ دھاگا نہیں کاٹتی تھی، وہ اپنے منہ کے ساتھ کاٹا کرتی تھی، میں اسے روکنے کی کافی کوشش کرتی تھی لیکن اس نے میری کبھی بھی کوئی بات نہیں سنی، اس کا ہر وقت منہ چلتا رہتا تھا، وہ اپنے منہ کے اندر ہی دھاگے کو چباتی رہتی تھی، میں نے روکنے کی کوشش کی تو وہ منع نہ ہوئی۔ بس یہی دو جو اس کی خامیاں ہیں وہی میرے ذہن میں آئے، اس کے علاوہ تو اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ تو امام مسجد نے بتایا کہ یہ کوئی چھوٹی سی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ اگلے کا حق ہے، اس نے دوسروں کا حق کھایا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا دھاگا منہ میں ڈالتی تھی یہ اس کا نہیں تھا، یہ دوسروں کا حق تھا جو وہ اپنے منہ میں ڈال کر چباتی تھی۔ تو دوسروں کا حق کھانے کی وجہ سے آج اس کی زبان سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ تو اس کی ماں دھاڑے مار کر رونے لگی۔ پھر اس نے ان عورتوں کو بلایا جن کے وہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، تو اس کی ماں نے کہا کہ تم میری بیٹی کو معاف کر دو، ہو سکتا ہے جب آپ معاف کرو تو میرا اللہ بھی اسے معاف کر دے۔ تو انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، جو عورتیں کپڑے سلائی کرتی ہیں وہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اکثر کرتی ہی رہتی ہیں۔ ایک تو وہ دوسروں کا کپڑا اپنے پاس رکھ لیتی ہیں، دوسرا چھوٹے چھوٹے جو دھاگے ہوتی ہیں منہ میں ڈالتی ہیں ان کو واپس نہیں کرتی، لیس وغیرہ ہوتی ہے، دھاگے ہوتے ہیں، بٹن ہوتے ہیں، وہ انہیں واپس نہیں کرتی۔ یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عورتوں پر سخت عذاب نازل کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔